السلام علیکم پیارے اسلامی بہن بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کعب بن زہیر کا واقعہ۔ عربوں میں فن شاعری کو بڑا ممتاز مرتبہ حاصل تھا۔ شعرا کسی بھی قبیلے کی جان ہوتے۔ شاعر کسی شخص یا قبیلے کی تعریف یا مذمت کر دیتا تو اسے مدتوں تک یاد رکھا جاتا۔ بنو مزینہ قبیلہ عرب کا مشہور قبیلہ تھا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان آباد تھا۔ اس کا شاعر کعب بن زہیر تھا، اپنے اشعار کی وجہ سے بڑا مشہور تھا۔ ایک مرتبہ اپنے بھائی بحیر بن زہیر کے ساتھ سفر کرتے کرتے وہ مدینہ منورہ کے کرب و جوار میں جا پہنچے تھے۔ اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ بتدریج اسلام کی روشنی پھیل رہی تھی، مگر ابھی تک اسلام کے مخالفین کی تعداد بھی کم نہ تھی۔ تو بحیر بن زہیر اپنے بھائی کعب بن زہیر سے کہنے لگا، بھائی تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں کچھ وقت کے لیے یثرب جاتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنتا ہوں۔ سنا ہے کہ ان کی باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ کعب کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں یہاں ٹھہر کر تمہارا انتظار کروں گا، تم یثرب سے ہو آؤ۔ بحیر بن زہیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو خوش آمدید کہا، اس کی عزت افضائی کی، اسے اسلام کی دعوت دی۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوت دینے کا انداز بہت خوبصورت تھا۔ آپ نے اسے دعوت کیا دی، بحیر کی کایا پلٹ گئی۔ سلیم الفطرت تھا، اس نے فوراً اسلام قبول کر دیا۔ کعب بن زہیر اپنے بھائی کا انتظار کر رہا تھا۔ چند دنوں بعد اسے بھائی کے اسلام لانے کی خبر ملی تو سیکھ پا ہو گیا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ شاعر تو تھا ہی، اس پر شیطان غالب آ گیا۔ اس نے اللہ اور اس کے رسول اور اپنے بھائی کے حجب پر مبنی نہایت نزیبہ قصیدہ کہہ ڈالا۔ میں نے اوپر ذکر کیا کہ یہ وہ دور تھا جب شاعر اپنے اشعار سے قبائل میں آگ لگا دیتے تھے۔ کسی شخص نے ان نازیبا اشعار کے بارے میں اللہ کے رسول کو بھی اطلاع دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ اشعار پہنچے تو آپ نے سخت ناراضی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا، جسے بھی کعب ملے وہ اسے قتل کر دے۔ ناظرین کرام، اب ذرا دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گستاخ کے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ اس کا خون مباح ہو چکا ہے۔ ان کرے اور مشکل حالات میں اس کا بھائی بحیر بن زہیر اس کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں، بھائی اپنی جان کی فکر کرو، اسے بچاؤ۔ اسے مشورہ دیا کہ تم فوراً اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دو۔ پھر حضرت بحیر بن زہیر کہنے لگے، بھائی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفت ہے کہ جب بھی کوئی ان کے پاس آتا ہے، جو کوئی بھی ان کے پاس آ کر یہ گواہی دے دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کے رسول اس کے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت بحیر نے اپنے بھائی کعب کو اسلام لانے کی دعوت دی، اسے اسلام کے محاسن سے آگاہ کیا، تو کعب نے اپنے بھائی کی بات مان لی۔ پھر وہ ایک دن چھپتا چھپاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھا تو جس طرح شاعروں کی عادت ہے، آپ کے سامنے اپنا مشہور قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ قصیدہ نہایت ہی خوبصورت تھا۔ اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداح کرتے ہوئے وہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دیتا ہے۔ کہتا ہے، مجھے تو لوگوں نے بتایا ہے کہ اللہ کے رسول نے میرے قتل کا حکم جاری کر دیا، حالانکہ مجھے ان سے معافی کی امید ہے۔ وہ اشعار پڑھتا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور مداح بیان کرتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دیتا رہا۔ پھر وہ اعلیٰ ترین ہستی جن کا شیوا اپنے مخالفین اور دشمنوں کو معاف کرنے کا تھا، کعب کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے اسلام کو قبول فرماتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس کی قدر کرتے ہوئے اسے تحفے میں ایک چادر بھی عطا فرماتے ہیں۔ سیرت نگاروں نے کعب کے کہے ہوئے اشعار بڑی تفصیل سے بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک شعر میں وہ یہ بھی کہتا ہے، میں وہ شخص ہوں جسے امان دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، ہاں ہاں، اللہ کی قسم تجھے قتل سے امان دے دی گئی ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق۔ آپ اپنے دشمنوں پر قابو پانے کے باوجود ان کو معاف فرما دیتے
دیتے تھے۔ کعب کا خون مباح تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدلہ لینے پر قدرت رکھنے کے باوجود صرف اس کا اسلام قبول کرتے ہیں بلکہ اسے ایک عمدہ چادر بھی عنایت فرما رہے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس دور میں کسی بھی شخص کو تحفے میں چادر کا ملنا بڑی عزت اور شرف کی بات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی تو اعلیٰ صفات تھیں جن کی بدولت وہ پوری کائنات پر چھا گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اس طرح کی مزید اچھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔